کشمیر پہنچ گیا. جذبہ جہاد آپ کا سلامت رہا. جذبہ جہاد سلامت رہا. جناب کشمیر میں ہم نے جہاد یاد کیا, یہ ترانے سارے بنائے جناب. یہ پورا اب مطلب یہ تو پوری ایک ہسٹری ہے نا. آپ کو پتہ ہے اس وقت ہمارے اداروں کا نعرہ کیا تھا؟ کشمیر بنے گا خود مختار. اچھا یہ ادارہ میں ہاں گلگت بلتستان کشمیر بنے گا پاکستان نہیں تھا؟ نہیں کشمیر خود مختار. وہ کہتے تھے کہ جی انڈیا اگر ہم اوپنلی آئیں گے تو ہمارے اوپر بہت وہ. جماعت اسلامی کا نعرہ تھا کشمیر بنے گا دارالاسلام. ٹھیک ہے نا جی. اور مسلم لیگ کا اور مسلم کانفرنس کا نعرہ تھا کشمیر بنے گا پاکستان. پیپلز پارٹی کا نعرہ تھا کشمیر اس کی شاہراہ ہے پاکستان کی. تو میں نے جب وہاں سے ہم نے اندر جب کام شروع کیا تو ہم نے ترانے وغیرہ اندر بھیجا. پھر یہ لمبی کہانی ہے, پتہ نہیں آپ کے لیے. ہم نے اندر ترانے بھجوائے, لوگ ہمارے گئے اندر کشمیر. تو ہم نے یہ پلان کیا کہ مہینے میں جو ہے نا ہم 10 تک لوگ جو ہے اندر سے یہاں لائیں گے اور ان کو ٹریننگ کرائیں گے. ہاں, اور پھر ان کو واپس بھیجیں گے. قاضی صاحب کو میں نے بتایا, پھر ہم نے سارا. تو اس پرپس کے لیے ہم نے ترانے بنائے. مائیں کس کو ڈھونڈ رہی ہیں لاشوں کے انباروں میں, ان کو کہہ دو ان کے بیٹے ملیں گے جنت کے گلزار. مطلب یہ ہے کہ وی وانٹ فریڈم. یہ جتنے نعرے تھے جس کے بارے میں وہ انڈین گورنر تھا, اس نے کہا یہ تو وہ نعرے ہیں جن کو سن کے مردے بھی جو ہیں وہ قبر سے اٹھ پڑے, اتنے وہ ایموشنل. تو ہوا یہ کہ جناب جو 10 بندے آنے تھے مہینے میں, تو آنے شروع ہو گئے 1500 بندہ ڈیلی, 1000 بندہ ڈیلی, 2000 بندہ. کشمیری تو مطلب ویسے ہی بیچارے سپریس تھے. تو پھر جناب ہم نے اس کے اوپر جو ہے پھر ایک پوری موومنٹ بنی. پھر ہم نے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے کو پروپیل کیا. پھر اس پہ پاکستان کے جھنڈے کو متعارف کرایا. پورا ایک اندر گئے لوگ گھومتے رہے. ہم سارا کشمیر ہم نے پیدل پھرا. ہمارے ایک دوست ہوتے تھے ڈاکٹر فاروق شیخ صاحب. اچھا وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے, رشیا سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی, اور وہ کشمیری بولنے والے کشمیری تھے. صحیح. ہم ان کے گھر میں ہی میں نے اپنا کیمپ آفس بنایا ہوا تھا, تو وہیں سے ہم. تو ایک دن وہ مجھے آئے, کہتے ہیں دورانی. میں نے کہا جی. کہتے ہیں یار اب بھاگ چلو نا. بھاگ چلو؟ کدھر؟ میں نے کہا کدھر بھاگیں؟ کہتے ہیں اب ادھر سے چلتے ہیں. میں کہا جی اچھا, تو کیوں, کیا مطلب ایشو تو بتائیں نا کیا. کہنے لگے کہ اب تو ایک تو اندر سے بہت کشمیری آ گئے, یہاں بھی بہت ہیں, اب اپنا کام خود کر سکتے ہیں. ہم بیچ میں رہیں گے تو ہم کانفلکٹ کا باعث بنیں گے. دوسرا ایک اور بات انہوں نے کی جو اس کے بعد سے میں نے اپنی پلے باندھ لی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ اس کام میں نا اب پیسہ بہت آ گیا, بڑا لوگ چندہ دیتے تھے. تو یہ جو چندے کا کھیل ہے نا, اس میں سے نکلتے تھے. یہ شہیدوں کے نام کا چندہ ہے, اس کے 5 پیسے اگر ہمارے سے غلط خرچ ہو گئے تو ہم تو مارے جائیں گے. یار میں یہ بات ان کی جو تھی نا, اس نے میرا دل, مطلب کوئی بھی شاید بلیو نہ کرے کہ میرا وہاں پہ کتنا بڑا انفراسٹرکچر تھا, کتنا, مطلب سارے جو فیوچر کے پلانس تھے وہ میں ہی دیکھ رہا تھا. کشمیر کے وہاں کشمیر ٹریننگ فلاں 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 سب کچھ, یہ سو کالڈ جتنے دہشت گرد آپ کے یہ وہ سب. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بات تو آپ نے ٹھیک کی ہے. تو میں آیا, وہاں سے اٹھا, میں اسلام آباد آیا. اچھا. تو قائد صاحب کو میں نے کہا کہ جی قائد صاحب وہ بس اب کشمیر والے خود کشمیر سنبھالیں گے, تو ہم پاکستان میں کام کریں گے پاسبان کے پلان. مان نے کہا صاحب فوراً اتنا بڑا آپ انفراسٹرکچر چھوڑ کر آ گئے. قائد صاحب کو مجھے بہت جانتے تھے وہ نا, میں تو ان کے بچوں کی طرح تھا. وہ میرے استاد بھی تھے, بہت محترم تھے, پیارے انسان تھے. وہ میری بات کبھی انکار بھی نہیں کرتے تھے. تو ہم نے جناب پاکستان کا کام شروع کر دیا, اور ہم وہاں تھے, ہم جہادی افغانستان میں جب لڑ رہے تھے
ٹھیک ہے نا جی. پھر ہم بنے انقلابی جب ہم کشمیر میں آئے. تو جب ہم پاسبان میں گئے تو پھر ہم جمہوری بن گئے. تو یہ وہ سفر ہے جو میں نے شعوری طور پہ ذہنی ارتقاء، مطالعہ، جسٹس کے جو پرنسپلز ہیں دنیا میں ان کے اوپر چلتے ہوئے میں نے پسپائی اختیار کی. اپنی نسبتاً غلط نہ کہیں تو مطلب جس سوچ کو میں زیادہ صحیح نہیں سمجھتا. لیکن سفر یہاں پہ آپ کا ختم نہیں ہوا. انقلابی، جہادی، جمہوری اور اس کے بعد پھر مارشل لا ہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد تو ہم نے آپ کو جن ٹی وی چینلز پہ دیکھا. خیر اس کی طرف بھی آتے ہیں کیونکہ سفر آگے بھی آپ کا بہت طرح بڑھا.